رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور بیماریوں کے علاج معالجہ کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے بندو دعا کا انتظام کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج نہ بتلایا ہو یا اس بیماری کی دوا پیدا نہ فرمائی ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ضرورت خود بھی دوا استعمال فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی مختلف مواقع کے اوپر دوا کے استعمال کی ترغیب دی اور ان کو بتلایا، مختلف بیماریوں کے روحانی اور طبی علاج بتلائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی مرتب کرتا کتاب کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انہی شفا بخش نسخوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں مختلف بیماریوں کے اصل اسباب، تولید مرض کے سد باب، پرہیز، احتیاطی تدابیر اور شافی علاج کے آسان طریقے بڑی وضاحت سے بتائے گئے ہیں۔ مزید برآں جسمانی تندرستی برقرار رکھنے کے روحانی طریقوں کی بھی مکمل تشریح کی گئی ہے۔ ہر چند آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبنی بر وحی علم اور طریقے علاج کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخوں کی بے خطا شفائی اور تاثیر آج بھی پوری طرح مسلم ہے اور بے مثال ہے۔ اس فیض رساں کتاب سے مریضوں کو سستا اور مجرب علاج اور حکیموں اور ڈاکٹروں کو اعلیٰ طبی تحقیق کے امکانات کی ایک نئی دنیا ملے گی۔ یہ کتاب قائرین کرام کے لیے بہت اعلیٰ طبی، اخلاقی اور روحانی افادات کا گنجینہ بور ہے۔ آج جو نئی سیریز شروع کر رہے ہیں، ہم اس میں کتاب کا ریویو کروائیں گے۔ مختلف اس کے اندر انشاءاللہ آنے والی سیریز کے اندر کتب آئیں گی، اس میں ہر طرز کی کتب آئیں گی، طنز و مزاح کے اوپر کتب کا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر، انٹرنیٹ کے متعلقہ جدید موضوعات کے اوپر، اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کے متعلقہ جو کتب ہیں، لیکن وہ ایسی کتب ہوگی کہ جس میں انسان اگر ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو فائدہ ہو، ادب کے اعتبار سے بھی وہ آگے بڑھے، اخروی اعتبار سے بھی فائدہ۔ تو ان کی پہلی کتاب یہ طب نبوی ہے، جسمانی اور روحانی امراض کا نبوی طریقہ علاج۔ اس کتاب کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا تھا اور اس کو دار السلام والوں نے، یہ عالمی انٹرنیشنل ادارہ ہے جو ہے نا کتابوں کو شائع کرتا ہے، اس میں مختلف قسم کے 5 ابواب کے اوپر اس کتاب کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے باب کے اندر اصول طب اور طبیب کے متعلق جو ہے نا علاج کی شرعی حیثیت، طب نبوی، معالج، مرض اور علاج کے بنیادی اصول، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا باب حفظان صحت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحت کے حفاظت کے لیے کون سے اصول اپنائے اور کن کی ترغیب دی ہے۔ غذا کس وقت استعمال کرنی چاہیے، کون سی استعمال کرنی چاہیے، کس قدر استعمال کرنے، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ کھانے کے طریقے، مشروبات کے بارے کے متعلق جو ہے نا کھانے پینے کی چیزوں میں اگر کوئی چیز گر جائے، ملبوسات کے بارے میں نبوی معمول اور ہدایات، نبوی رہائش کے سادہ طریقے، سونے اور جاگنے کے بارے میں نبوی معمولات اور ہدایات، جسمانی ریاضت کے پاکیزہ طریقے، نکاح کی اہمیت اور میاں بیوی کے لیے ہدایات، خوشبو کا استعمال۔ باب 3 کے اندر پرہیز کے بارے میں نبوی ہدایات، مختلف بیماریوں کے متعلق طاعون، کوڑ، چھوت، پرہیز اور اس کے اوپر جو ہے نا مشتمل ہدایات۔ چوتھے باب کے اندر دل کی بیماریوں کے متعلق، اس کے علاوہ قبض، بخار، پیچس، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جس سے ہر آدمی کو واسطہ پڑتا ہے۔ زخموں کا علاج، پھوڑے پھنسی، جراحی سے ورم اور پھوڑے کا علاج، عرق النساء کا علاج، درد سر اور شقیقہ، پچنا، رگزنی، داغنے، قہح کے ذریعے سے علاج، زہر نگل لینے کا علاج، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور 5ویں باب کے اندر ربانی دواؤں سے روحانی علاج، اس میں مختلف قسم کی بیماریوں کا، مرگی، جادو، نظر بد، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ڈسے ہوئے شخص کا علاج، بچھو کے ڈنک اور موذی اشیاء سے تحفظ کے لیے دم، اگزیما کے دم کے بارے میں ارشاد نبوی، دم کے ذریعے سے درد کا علاج، رنج و ملال، پریشانی کی مسنون دعائیں و اعمال۔ آپ کو اس کے اندر طبی نبوی کے متعلق نسخے بھی ملیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات بھی ملیں گی، اور روحانی علاج بھی ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بیماری کے لیے کون سی دعاؤں کا اہتمام کیا
اور کس چیز سے اپنی حفاظت کے لیے کون سی دعاؤں کی تلقین کی. اور 6 باب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غذائیں اور جڑی بوٹیاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں جو ہے نا. اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے، ہر ایک کے خاص کو بیان کیا گیا ہے. اور جتنی چیزیں آج دنیا میں انسان کی ضرورت ہے وہ ساری تقریباً اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. اگر اس کتاب کو سامنے رکھ کر انسان اپنی صحت کا خیال رکھے، اس کے نبوی ہدایات کے مطابق وہ غذا کا استعمال کرے، وہ جسمانی صحت کا خیال رکھے، وہ ورزش کرے، وہ اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات کو متعین کر دے، تو یقینی بات ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے. میں جستا جو نا چند جگہوں سے صرف جو ہے آپ کو اس کے متعلق رہنمائی بتاؤں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخے بتلائے ہیں یا جن چیزوں کا کہ اب ایک بیماری ہے آج کل ہر ایک کو ہوتی ہے، ارقن نسا کا علاج. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارقن نسا لنگڑی کے درد کا علاج یہ ہے کہ جنگلی دمبے کی چکتی لے کر پگھلائی جائے، اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، پھر ایک حصہ روزانہ نہار منہ پی لیا جائے. اب یہ عمومی طور پر یہ درد آج کل بہت عام ہو گیا ہے، ہر ایک کسی نہ کسی گھر اور معاشرے کے اندر لوگوں کا اس سے واسطہ پڑتا ہے. فرمایا کہ یہ ارقن نسائی ہے نا، مردوں اور عورتوں کو لاحق ہونے والا ایک مرض ہے. اس کا درد نہایت اذیت ناک ہوتا ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی کے آخری مورے کی کرکری ہڈی کے خلا سے پھوٹتا ہے یا بائیں پٹھے عصب انسا میں روماٹیزی سوزش شروع ہو جاتی ہے. درد کا احساس آخری مورے سے شروع ہو کر کولوں میں پھیل جاتا ہے، پھر یہ درد ران کی پچھلی جانب سے نیچے اترتا ہے اور بعض اوقات ٹخنے تک پہنچ جاتا ہے. اس کا مشاہدہ کر سکتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے علاج بتلایا. پھر آگے طبی مناسبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین 2 قسم کے ہیں جو ہر اعتبار سے عام ہیں، جو بعض مواقع کے لیے خاص ہیں. زیر بحث حدیث بھی اس قسم کی ہے کہ اس لیے یہ خطاب عرب حجاز اور اس کے قرب و جوار بالخصوص بادیہ نشینوں سے ہے. یہ علاج ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے کیونکہ یہ مرض خشکی یا بعض اوقات گاڑے اور لیسدار مادے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا علاج اسحال ہے. اور دمبے کی چکتی میں 2 طرح کی خاصیت ہے، مادے کو پکانا اور نرم کرنا. اب اس طرح کا درد سر اور درد شقیقہ، اس کے متعلق رنج و ملال پریشانی کی مسنون دعائیں آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اب فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ رنج ملال پریشانی ہو تو اس دعا کا اہتمام کرے. یقینی طور پر یہ رب العالمین کے محبوب کی بتائی ہوئی دعا ہے، انسان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ مختلف قسم کے گوشت، پھر ان کے خواص کس وقت استعمال کرنا چاہیے، کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ساری تفصیل جو ہے نا اس کے اندر بتلائی ہوئی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کم خرچ کے اندر آپ کی صحت برقرار رہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوئیں اور آپ طب نبوی کے ذریعے اپنا جسمانی اور روحانی علاج کریں، آپ اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات، کھانے اور پینے کے لیے غذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کے اوپر لے آئیں، تو بہت ساری بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں انسان میں سے. تو اس کے لیے یہ کتاب بہت ہی شاندار ہے، بہت اعلیٰ پیپر کے اوپر شائع کی گئی ہے. یقینی طور پر اس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست احباب کو بھی مستفید فرمائیں. اس سے آپ کی یقینی طور پر جو آپ کا مال اس کے اوپر خرچ ہوگا اس سے کہیں زیادہ مال آپ کی حفاظت ہو جائے گی کہ جو بیماریوں کے اوپر، مسائل کے اوپر، جسمانی اور روحانی علاج کے اوپر صرف ہوتا ہے تو اس سے آپ بچ جائیں گے.